اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من شؤم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے۔ ایک سفر جو ہم نے طے کیا اب ہم اس سلسلہ دروس کے آخری مرحلے میں داخل ہوئے۔ ہمارے پاس آج اور کل کا دن ہے جس میں ہم نے مختصر طور پہ جو بیان کر سکتے ہیں بیان کریں گے، اور پھر پرسوں روز حساب ہے یعنی پیر کے دن 27 رمضان مبارک، تو کوئی مشکل ایسے امتحان نہیں ہوگا، اسی طرح انفرادی طور پہ زبانی سوال پوچھے جائیں گے اور موقع پہ جواب آ جائے گا تو شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ عزیز۔ اس بارے میں اگر کوئی آپ کی رائے ہو تو آپ عنایت فرما سکتے ہیں۔ آج گفتگو کے آخری حصے میں پھر آپ جیسے رہنمائی کریں گے آپ کی خواہش کے مطابق ہم اسی طرح سے ان چیزوں کو ترتیب دیں گے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ ہم حضرات ائمہ کی سیرت کو بہتر انداز میں بیان نہیں کر سکے وقت کی کمی کے باعث۔ گزشتہ جو گفتگو تھی اس میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت سے متعلق گفتگو ہوئی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 128 ہجری یعنی پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے 118 سال کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت مقام ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان جہاں پیغمبر کی والدہ کی قبر یہاں ہوئی۔ 20 سال حضرت نے مدینہ میں گزارے، 148 سے
128 سے 148 ہجری 148 ہجری سے امام کی امامت کا آغاز ہوا، جو 35 سالوں پر مشتمل ہے۔ 183 ہجری ماہ رجب کی 25 تاریخ تک امام موسیٰ کاظم کا عہد امامت ہے۔ امام کے عہد امامت میں 4 حکمران جو آپ کے مقابلے میں تھے۔ سب سے پہلے مرحلے میں خود ابو جعفر منصور دوانقی، یہ کتنا بڑا ستمکار، فاسق، ظالم اور جابر فرد تھا آپ کے سامنے۔ 3 مرتبہ اس نے آدھی رات کو امام صادق کے گھر آگ لگائی، مسلسل مقابلے کی کوشش کرتا رہا، جب حضرت امام صادق کی شخصیت کی مرکزیت کو نہیں توڑ سکا، مجبور ہو کر پھر اس نے آخری مرحلے میں 148 ہجری میں امام کو شہادت کے ذریعے سے اپنے راستے سے ہٹایا، اور جو اس نے حکم بھیجا مدینے کے گورنر محمد بن سلیمان کو، وہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ دشمن آپ کی امامت کے آغاز پر ہی آپ کا کٹا ہوا سر دیکھنا چاہ رہا ہے، ایسا دشمن۔ 22 سال حکومت کی منصور دوانقی، 11 سال امام صادق کی امامت کے دوران، پہلے 11 سال اور دوسرے 11 سال یا 10.5 سال امام موسیٰ کاظم کے عہد امامت میں۔ منصور دوانقی کے ساتھ جو اس کی حکومت میں امام کا انداز امامت ہے، یہ مفصل ہے، جزیات ہیں، ہم گریز کر لیں، آگے بڑھ گئے۔ اس میں اس نے چند مرتبہ امام کو قید کیا لیکن پھر رہا کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی برسر اقتدار آیا۔ مہدی نے 11 سال حکومت کی۔ البتہ مہدی جب برسر اقتدار آئے تو اس نے بڑی نرمی دکھائی، جتنے بھی قیدی تھے بالخصوص بنو ہاشم میں سے سب کو ایک ایک کر کے رہا کر دیا۔ جتنے اموال پر قبضہ کر رکھا تھا ہارون الرشید معذرت منصور دوانقی نے، اس نے ایک ایک کر کے واپس کی، یعنی غیر منقولہ جائیدادیں، زمینیں جو قبضے میں تھی، جن کو اثاثوں کو اس نے ایک طرح سے منجمد کر رکھا تھا، اس کے علاوہ 600 ملین درہم اور 400 ملین دینار یہ اس نے قبضے میں کر رکھا تھا، یعنی سیز تھے اکاؤنٹ مومنین کے، جو تجارت کرتے تھے، جو مختلف کاموں میں کھیتی باڑی کرتے تھے، باغبانی کرتے تھے، یہ ان کے اموال کو اس نے لوٹا ہوا تھا اور الگ رکھا ہوا تھا۔ مہدی نے آ کر یہ کام کیا کہ یہ واپس کیے، قیدیوں کو رہا کیا، لیکن صرف 1 سال گزرنے کے بعد اس کا رویہ اپنے باپ سے بھی بدتر ہو گیا۔ جب مختلف اطراف سے اس نے یہ باتیں سننا شروع کی، شیعہ اس کے خلاف قیام کی تیاری کرنے، جو بنو ہاشم کو پھر سے جیلوں میں ڈال دیا، پھر سے لوٹ مار شروع کی۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ منصور دوانقی عیاش نہیں تھا، لیکن مہدی پرلے درجے کا عیاش تھا۔ منصور شراب پیتا تھا لیکن مخفی شراب پیتا تھا، مہدی علنی طور پر درباریوں کے ساتھ مل کر، مشیروں کے ساتھ، خواص کے ساتھ دربار میں شراب کے جام چلتے تھے، رقص و سرود کی محافل سجتی تھی، ساری رات گانا باجا چلتا تھا، جس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھنا شروع ہوئی۔ ان عیاشیوں کو پورا کرنے کے لیے پھر سے بھاری ٹیکس لگائے گئے عوام پر، رشوت عام ہو گئی، یہاں تک کہ مہدی کی موت ہو گئی۔
158 ہجری سے لے کر 169 ہجری تک اس نے حکومت کی، اور اب 169 سے لے کر 170 ہجری تک اس کا 24.5 سال کا بیٹا ہادی برسر اقتدار آیا، مہدی کا بیٹا۔ ہادی باپ سے بھی زیادہ عیاش تھا، یہ کردار میں انتہائی مشابہ ہے یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کے، جو مشاغل اور مصروفیتیں اور افعال شنیع اور حرکات بد مورخین نے یزید ابن معاویہ کے لیے لکھی ہے۔ تقریباً ہادی بن مہدی سے متعلق بھی یہی باتیں لکھی گئی۔ خلاف فطرت کام انجام دیتا تھا، ممبر کے تقدس کا لحاظ کرتے ہوئے بعض چیزوں کے نام نہیں لے سکتا، شراب خور تھا اور بڑے درجے کا شراب خور تھا، عیاشیوں میں غرق تھا، ساری رات محفل موسیقی برپا کرتا تھا، اور اس نے ایک مخصوص گلوکار کو معین کر رکھا تھا جس کے گانے کو یہ بہت پسند کرتا تھا، اس کا نام تھا ابراہیم موصلی۔ یہ ابراہیم موصلی کو ساری رات گانا سنتا تھا اور فجر کی نماز پڑھائے بغیر سو جاتا تھا۔ یہ خلیفہ ہے مسلمان، اور ایک رات کے 1.5 لاکھ درہم یہ ابراہیم موصلی کو دیتا تھا۔ اور ایک رات کا یہ واقعہ ہے کہ ابراہیم موصلی نے گانا شروع کیا، دوسرا گانا جب چاہا اس کو ختم کر کے تو کرنی وہی گانا گا، پھر ساری رات یہاں تک کہ فجر کا وقت بھی گزر گئے اور آفتاب طلوع کر گیا، وہی ایک گانا ہادی بن مہدی ساری رات سنتا رہا۔ اور جب سورج نے طلوع کیا تو اس نے اپنے بیت المال کے، یہ مسلمانوں کا مال ہے، بیت المال کے کلید بردار کو بلایا، کہا کہ ابراہیم موصلی کو اپنے ہمراہ لے جاؤ اور یہ جو چاہے اس کو دے دینا، جس چیز پہ ہاتھ رکھے، اور اگر آج ابراہیم موصلی کہے کہ مجھے سارا بیت المال دے دو تو گریز نہ کرنا، دے دینا۔ ابراہیم کہتے ہیں لیکن اس رات میں نے صرف 50,000 درہم اٹھائے، اور بعد میں تعصب کرتا رہا کہ کم کیوں اٹھائے، کیونکہ کچھ دن کے بعد ہادی کی موت ہوگی، اور اگر ہادی کچھ دن مزید زندہ رہ جاتا تو میں اپنے گھر کی تمام دیواریں سونے اور چاندی کی بنا لیتا۔ یہ کردار ہے۔ ان کے مقابلے میں آپ دیکھیے امام موسیٰ کاظم کی شخصیت، کن درندوں اور بھیڑیوں کے چنگل سے دین اسلام کو بچا کے لے آنا اور امامت کرنا، مشکل ترین امامت ہے امام موسیٰ کاظم کی۔ یہاں تک کہ اس کے بعد ہارون الرشید برسر اقتدار ہے 170 ہجری میں، اور 23 سال حکومت کی ہارون الرشید نے، 193 ہجری تک حکومت کی۔ 13 سال امام موسیٰ کاظم کا عہد امامت ہے ہارون الرشید کی خلافت کے زمانے میں، اور باقی 10 سال حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا کا عہد امامت ہے۔ باپ بیٹے دونوں کی عمر 55 سال ہے، یعنی امام موسیٰ کاظم کی عمر بھی 55 سال ہے، امام علی ابن موسیٰ الرضا کی عمر بھی 55 سال ہے، لیکن ایک فرق، ایک کا عہد امامت 20 سال ہے اور نائب امام 35 سال کی حیثیت سے گزارے، دوسرے کا عہد امامت 35 سال ہے اور 20 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے۔ 10 سال امام علی ابن موسیٰ الرضا کا عہد امامت ہارون الرشید کی حکومت میں، 5 سال امین کا دور خلافت ہے، اور 5 سال اس کے چھوٹے بھائی مامون کا دور خلافت ہے، یہ 20 سال۔ امام رضا کی شخصیت کی طرف بھی بڑھتے ہیں، لیکن پہلے کچھ باتیں امام موسیٰ کاظم سے متعلق۔
اب جب امام کی امامت کا آغاز ہوا ان مشکل ترین حالات میں، دیکھیے کسی بھی امام سے متعلق اسلامی دانشوروں نے، برادران اہل تسنن کے اکابر علماء نے اور ان کی بنیادی شخصیتوں نے اتنی گفتگو نہیں کی ہے جتنی گفتگو امام موسیٰ کاظم سے متعلق کی۔ آپ کی تعریف اور آپ کی توصیف میں جو کلمات سواد اعظم اور جمہور کے علماء کے ہیں اور کسی بھی امام سے متعلق اتنی گفتگو نہیں کی گئی۔ مستقل کتاب بھی موجود ہے، اور جو بھی آپ کتاب اٹھائیں گے امام کی سیرت سے متعلق حتیٰ اب میں کچھ حصے بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن پھر وقت نہیں۔ ابن حجر ہیثمی، جنہیں ابن حجر مکی بھی کہا جاتا ہے، تشیع کے خلاف جو کتاب لکھی، اگر کوئی جواب دے میں بات آگے بڑھانے سے پہلے تو ان کے لیے کل میں ایک کتاب تحفے میں لے کے آؤں گا۔ جی، سوائق محرکہ، سائقہ آسمانی بجلی کو کہتے ہیں، سوائق جمع ہے، محرک احرق یحرق احراقا فهو محرق فضا محرق محرکان محرکون محرکتن، اس میں فاعل ہے، جلا کر راکھ کر دینے والی، جلا کر راکھ کر دینے والی بجلیاں، یعنی تشیع اس کتاب کے بعد ختم ہو جائے گا، یہ ابن حجر مکی ہیثمی کا ادعا تھا۔ لیکن یہی ابن حجر مکی امام کی توصیف میں کیا کلمات لکھ رہا ہے؟ کہا کہ موسیٰ کاظم علم و فضل و کمال و شرف میں اپنے باپ جعفر صادق کے نائب جانشین اور وارث ہیں، اور دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ایک عظیم دانشگاہ کی بنیاد رکھی اور علوم اور معارف کو جس بام عروج پر پہنچا دیا، جیسے امام صادق شہید ہوئے لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ اس دانشگاہ اور اس یونیورسٹی کا معیار اور علم اور معرفت کا یہ چراغ جسے جعفر صادق نے روشن کیا تھا آپ کی شہادت کے ساتھ بجھ جائے گا، اور یہ عالمی یونیورسٹی اور دانشگاہ کا سلسلہ یہاں پر رک جائے گا۔ لیکن آپ کے بیٹے موسیٰ کاظم نہ فقط یہ کہ اس سلسلے کو رکنے نہیں دیا اور اس یونیورسٹی اور دانشگاہ کے دروازے کو بند نہیں ہونے دیا، بلکہ اپنی کوشش اور سلیقے سے اسے مزید 4 چاند لگا دیے۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہا کہ آپ کا علم و فضل ایک طرف، آپ نے اپنے حسن کردار اور اپنے اخلاقی فضائل کے نتیجے میں دنیا کو اپنا فریفتہ کر لیا، یہاں تک کہ جو آپ کے دشمن تھے وہ بھی آپ کے دوستوں میں تبدیل ہونے لگ گئے، اور آپ اس درجہ بردبار، حلیم اور غصے پر قابو پانے والے تھے، اور امت کے نادان اور جاہل افراد کے ساتھ آپ کا رویہ اتنا عمدہ اور بہترین ہوتا تھا اور اس قدر معاف کرتے تھے کہ آپ کو کاظم کا لقب ملا، آپ وہ درگزر کرنے والا۔ دیکھیں ہمارے یہاں بھی ماہ مبارک رمضان سے کچھ پہلے جو ہمارے ملک کی صورتحال تھی، وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا پہ بھی بعض طاغوتی قوتوں کے ایما پر یہ سازشیں کی جاتی ہیں، کبھی امام زمانہ کی شان میں کوئی اٹھتا ہے، گستاخی کرتا ہے، دشنام ترازی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، کبھی امیر المومنین کی نسبت، ظاہر ہے کہ جنہیں وہ مانتے ہیں ان کے کردار اور ہمارے معصومین کے کردار کے درمیان زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے وہ ایک طرف تو کوشش کرتے ہیں کہ جنہیں وہ مانتے ہیں انہیں اوپر لے کے جائیں، پھر بھی بات نہیں بنتی تو کوشش کر کے معصومین کو نیچے لے کے آتے ہیں تاکہ ایک یکسانیت برقرار ہو جائے اور انداز ہو کہ ہاں یہ ایک جیسے تھے۔ اگر ان کے لیے ثابت ہے کہ شراب پیتے تھے تو اب جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی کہ علی ابن ابی طالب بھی شراب پیتے تھے، شراب پی کے نماز پڑھے۔
نعوذ باللہ. یہ کام ہوتا ہے، 1400 سالوں میں ہوتا رہا. اس کے مقابل میں ائمہ کی سیرت کیا رہی ہے؟ یعنی آج اگر ہمارے سامنے کوئی گالی دے امام علی کو یا پیغمبر کو، ابھی پچھلے دنوں میڈیا میں ایک شیعہ عالم سے سوال بھی ہوا، کہا کہ ایک جماعت کالعدم جماعت، حرمت رسول کی جب بات آئی تو وہ اٹھے اور جان کی قربانیاں دیں، اتنے عرصے دن رات بیٹھے روڈوں پہ. آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ تشیع. انہوں نے جس صحابی سے بات کی وہ ان کا طرز فکر تھا بہرحال، لیکن سمجھنا ہے کہ ائمہ کا طرز عمل کیا رہا ہے، معصومین کا طرز عمل. اگر کوئی گالی دے پیغمبر کو، علی کو، امام زمانہ کو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے، آپ کی نگاہوں کے سامنے ایک شخص اہل مدینہ میں سے آپ کے آباء و اجداد بالخصوص مولا متقیان کو دشنام دیتا تھا، گالیاں دیتا تھا، توہین کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا، جسارت کرتا تھا. آپ کے اصحاب کہتے تھے کہ اگر اجازت دیں تو ہم اسے قتل کر دیں. فرمایا آپ کی قلم کی آواز میری توجہ ہٹا دی. نہیں، ایک دن یہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہا ہے، یہی جو گستاخ ہے، گالیاں دیتا ہے، امام علی کا نام لے کر توہین کرتا ہے، اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا. اور امام موسیٰ کاظم اسی کے کھیت میں داخل ہوئے اور چلتے ہوئے اس کی طرف بڑھے. اس نے شور مچانا شروع کیا، کہا موسیٰ بن جعفر میری کھیت کو ویران کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں. حضرت رکے نہیں، چلتے رہے، آگے بڑھے، اس کے قریب پہنچ گئے اور قریب پہنچ کر ایک ہلکا سا تبسم فرمایا. اس نے غصے سے کہا آپ چلتے ہوئے آئے، آپ کے پاؤں سے میرے یہ پودے خراب ہوئے، کہ تمہارے خیال میں کتنا نقصان ہو گیا ہوگا تمہارا؟ کہ 1000 درہم. امام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم کتنی توقع رکھتے ہو کہ تمہیں کتنی انکم ہو جائے گی اس کھیت سے، کتنی امید ہے تمہیں؟ کہ میں غیب نہیں جانتا. امام نے فرمایا میں نے بھی غیب کی بات نہیں کی ہے، میں نے کہا کتنی امید رکھتے ہو؟ کہ 2000 درہم. امام نے 3000 درہم کی تھیلی نکال کے دی کہ یہ رکھ، اور جہاں تک یہ تمہاری کھیت جو کاشت کیا ہے اس کی پیداوار کا تعلق ہے یہ بھی تمہارا ہے. یہ کہا چلے تو رونے لگے. کہا اجازت ہے فرزند رسول آپ کی پیشانی کا بوسہ لے لو. پیشانی کا بوسہ لیا اور اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کس خاندان میں قرار دے. یہ امام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بلند ترین اخلاق ہے. اس کے نمونے خود امام کی سیرت پر، جیسے میں نے کل ایک ضخیم کتاب آپ کو دکھائی، وہ پہلی جلد تھی. یہ عمل ائمہ کی زندگی میں بہت اہم رہا ہے. یہ سیرت خود امام حسن مجتبیٰ نے جب ایک شاعر کو بہت بڑی مقدار میں درہم و دینار تحفے میں دیے تو آپ کے صحابی چیخ پڑے کہ فرزند رسول یہ تو بد کردار ہے، شراب پیتا ہے، اور جو اس کے سامنے آتا ہے اس کی توہین کر دیتا ہے، اس کے لیے حجب لکھ دیتا ہے، اس کے خلاف کوئی شعر لکھ دیتا ہے، بہت کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. حضرت مسکرائے کہ پھر تو یقیناً مجھے اس کو دینا چاہیے تھا. کہ وہ کیوں؟ کہا کہ مال و دولت کا سب سے بہترین مصرف اپنی عزت کا تحفظ ہے، اور تم نے کہا اگر یہ منہ پھٹ ہے اور کسی کی بھی توہین کر سکتا ہے پھر تو یہ بہترین موقع ہے کہ ایسے شخص کو دیا جائے. یہ جملہ بہت خوبصورت جملہ ہے. امام حسن مجتبیٰ کا فرماتے ہیں کہ سخاوت ایسا وصف ہے، ایسی فضیلت ہے کہ جو انسان کو دشمنوں کے درمیان بھی محبوب بنا دیتا ہے. اور ایک مومن میں جو ائمہ نے احادیث مروی ہیں ان میں سے کہ مومن میں جو صفات نہیں ہو سکتی ان میں سے ایک وصف یہ ہے کہ ہمارا مومن کبھی بخیل نہیں ہو سکتا.
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شخصیت، جہاں تک کہ مہدی کا دور بھی ہم گزارتے ہیں، ہادی کا دور بھی گزارتے ہیں، اب ہارون الرشید جس کے عہد حکومت میں امام کی امامت کا زیادہ حصہ قید میں گزر گیا، یعنی 13 سالوں میں سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 11.5 یا 12 سال قید میں گزر گئے۔ کہاں سے قید کا آغاز ہوا؟ ہارون الرشید کے زمانے میں۔ مشہور یہ کہ امام کی قید 14 سال ہے نا، یہ نہیں، ایسا نہیں، کم ترین قید کی عمر 16 سال ہے۔ پہلی مرتبہ جب حج کے لیے آیا اپنی خلافت کے اوائل میں ہارون الرشید، حج کے موقع پہ دیکھا کہ یہ بادشاہ ہے، اتنا بڑا لشکر بغداد سے اپنے ساتھ لے کے آیا، سپاہی، لیکن اس کے باوجود حج کے موقع پر اسے ٹھیک سے راستہ نہیں مل پا رہا۔ اور اسی سال جب کہ حج کے لیے آیا تھا، امام موسیٰ کاظم بھی حج پر موجود تھے، اور امام جس طرف بڑھتے تھے لوگ راستہ چھوڑتے تھے اور آگے بڑھ کے آپ کے قدم بوسی کرتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے۔ جب یہ کیفیت دیکھی تو اسے بہت غصہ آیا، اس نے خانہ کعبہ کے اندر کھڑے طواف کی کیفیت میں طواف چھوڑ دیا۔ کہا، اے موسیٰ کاظم، میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں سے مخفی بیعت لے رہے ہو میرے خلاف اور خود حکومت کرنا چاہتے ہو۔ امام نے کمال جرأت سے جواب دیا، مگر مجھے علنی بیعت سے کس نے روکا ہے کہ میں مخفی بیعت لوں؟ کہا، آپ کو حق کس نے دیا؟ امام نے فرمایا، ہمارا حق چھینا کس نے ہے، سلب کس نے کیا؟ جب اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے حق کا اعلان کیا کہ مجھے میرے کچھ سوالوں کے جواب دیجئے ورنہ میں یہی کعبے کے اندر آپ کو ابھی قتل کروں گا۔ امام نے کہا، پوچھو۔ اسی کا ایک مشیر آگے بڑھا، ہارون رشید کا، اس نے ہاتھ جوڑ دیے ہارون کے سامنے، کہا کعبے میں قتل نہ کریں موسیٰ کاظم کو، ابھی معاف کر دیں۔ ادھر اس نے معافی کی بات کی، ادھر امام موسیٰ کاظم مسکرانے لگ گئے۔ اب تعجب سے پوچھا ہارون نے کہ آپ مسکرا کیوں رہے؟ امام فرما رہے، میں یہ سوچ کر کے مسکرا رہا ہوں کہ بادشاہ یہ بڑا احمق اور بے وقوف ہے یا اس کا مشیر بڑا احمق یا بے وقوف ہے؟ کیسے؟ اس میں کیا حماقت ہے؟ کہا کہ وہ زیادہ بڑا بے وقوف ہے جو میری یقینی موت کو سفارش کے ذریعے سے ٹالنا چاہ رہا ہے، یا وہ بڑا بے وقوف ہے کہ جو وقت آنے سے پہلے میری موت کی دھمکیاں دے رہے ہیں، موت کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر میری موت آ چکی ہے تو تمہاری سفارش سے ٹلے گی نہیں، اور اگر ابھی تک میری موت کا وقت معین نہیں ہے تو ہارون چاہے لاکھ کوشش کر لیں، میرا بال بھی لیکا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ایک تفصیلی گفتگو، یہاں کے بعد مکہ حج کیا ہارون نے بھی، امام نے بھی۔ اس کے بعد ہارون مدینے چلا گیا، امام بھی واپس مدینے چلے گئے۔ ادھر جب مسجد نبوی میں داخل ہوا ہارون الرشید، اور جیسے ہی قبر رسول کے قریب پہنچا، قریب کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، السلام علیکہ یا ابن عمی، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام ہو آپ پر اے میرے چچا کے بیٹے، جناب عباس کی اولاد میں سے تھے نا بنو عباس، اس نسبت سے کہا سلام ہو آپ پر اے میرے چچا کے بیٹے، سلام ہو آپ پر اے رسول خدا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مسجد نبوی کے اندر موجود تھے، جیسے ہی ہارون کی آواز امام کے کانوں سے ٹکرائی، وہی کھڑے کھڑے فرمایا، السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام ہو آپ پر اے میرے بابا، اے میرے باپ، سلام ہو آپ پر اے رسول خدا۔ جیسے یہ سنا، چونکہ بنو عباس ہمیشہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم خاندان رسول کے قرابتدار ہیں، رسول کے قریبی ہیں، اور اسی سے ہمارا حق بھی ہے خلافت کا۔ جیسے یہ سنا برداشت نہیں کر سکا، پلٹا امام کی طرف، کہے موسیٰ کاظم تم کہاں سے رسول اللہ کے بیٹے آ گئے؟ تم تو علی کی اولاد ہو، علی کو اپنا باپ کہو، نہیں کہ رسول اللہ کو تم باپ کہہ کے سلام کرو۔ امام نے قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر قرآن حکیم کی روشنی میں عیسیٰ چند واسطوں کے بعد قرآن میں پروردگار عیسیٰ کو
ابراہیم کا بیٹا کہہ رہا ہے، اور ابراہیم باپ ہے جناب عیسیٰ کے، در حالی کے مریم کے وسیلے سے، ماں کے ذریعے سے۔ اگر جناب عیسیٰ اپنی ماں مریم کے ذریعے سے ابراہیم کے بیٹے کہلا سکتے ہیں، تو میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ کا بیٹا کیوں نہیں کہلا سکتا؟ ہارون نے کہا کہ میں آپ کی تعویل کو نہیں مانتا، میں آپ کی اس تفسیر کو قبول نہیں کرتا۔ امام نے کہا اگر نہیں قبول کرتے تو یہ بتاؤ کہ ابھی اسی وقت اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں اور قبر سے باہر آ کر تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگیں، دو گے یا نہیں دو گے؟ کہ دوں گا، اور عرب و عجم پر فخر کروں گا کہ میری بیٹی کو رسول اسلام نے قبول کر لیا۔ کہا ہارون پھر تمہارے اور ہمارے درمیان یہی فرق ہے، تم سے رسول خدا بیٹی کا رشتہ مانگ بھی سکتے ہیں، تم دے بھی سکتے ہو، ہم سے رسول نہ مانگ سکتے ہیں نہ ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ نسل رسول ہے، ہم اولاد رسول ہیں۔ یہاں پر جب یہ مرحلہ ہوا تو یہیں اس نے حکم جاری کر دیا اپنے سپاہیوں کو کہ اب موسیٰ کاظم کو ہر صورت میرے ساتھ لے کے جانا، گرفتار کر کے لے کے جانا ہے۔ سو پہلے امام ہیں، 11 ائمہ میں سے وہ مظلوم امام جنہیں حالت نماز میں قید کیا گیا، جب حالت سجدہ میں تھے بے رحمی کے ساتھ آپ کو دھکا دے کے گرایا گیا اور سجدے کی کیفیت سے اٹھا کر آپ کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن مدینے میں جو آپ کی مقبولیت تھی، اس کے باعث حاکم وقت نے ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے ایک کاروان 1000 سپاہی بصرہ کی طرف روانہ کی اور ایک اونٹ اس کے اوپر محمل ڈال کے اس کے بیچ میں بصرہ کی طرف روانہ کیا، اور ایک بغداد کی طرف۔ امام کو بصرہ کی طرف بھیجا اپنے چچا زاد بھائی جعفر کی تحویل میں، اور تعصب یہ دیا کہ شاید بغداد جا رہے۔ 1 سال امام بصرہ میں جعفر عباسی کی قید میں رہے، اور 1 سال گزرنے کے بعد جعفر نے یہ خط لکھا اپنے چچا زاد بھائی ہارون الرشید کو، کہا کہ جیسی میرا خط ملے تو فوراً سے موسیٰ کاظم کو اپنے پاس بلا لے، نہیں تو میں انہیں آزاد کر دوں گا اور عزت و احترام کے ساتھ واپس مدینہ بھیج دوں گا، چاہے تو مجھ سے حکومت لے لے، مجھے عہدے سے برطرف کر دے۔ اس لیے کہ ان 1 سال کے عرصے میں نے کبھی موسیٰ کاظم کی زبان سے کوئی بد دعا نہیں سنی، کوئی سخت لفظ نہیں سنا، ہمیشہ دعا کرتے ہیں حکومت اسلامی کے لیے، مسلمین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں نے بارہا و بارہا دیکھا کہ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد یہ سر سجدے میں رکھتے ہیں تو ظہر کا وقت آ جاتا ہے اور نماز ظہر تک ان کا سر سجدے میں رہتا ہے، پھر ظہر پڑھ کے دوبارہ سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں تو عصر کا وقت آ جاتا ہے۔ جن کا دن روزے میں گزرتا ہے وہ ساری رات عبادت میں گزرتی ہے۔ میں ایسے انسان پر مزید اپنی قید میں رکھ کے اللہ کے عذاب کا مستحق نہیں بن سکتا، یہاں تک کہ آپ کو بغداد منتقل کر دیا گیا۔ بہت تفصیلات ہیں، امام کی زندگی بہت مفصل ہے، کیفیت آج ایسی نہیں کہ میں زیادہ مطالب آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون الرشید کے زمانے میں ایک متوازی حکومت قائم کر دی۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک طرف صوفیاء، ایک طرف حکماء اور فلاسفہ، ایک طرف ائمہ فقہا، ایک طرف یہ بدترین حکمران، یہ قید و بند، یہ صعوبتیں، اور ان تمام مشکلات اور مخالفین کے برابر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیا کام کیا۔ ایک تو اپنے بابا کے ہزارہا شاگردوں میں سے اہل ترین افراد کا انتخاب کیا، ان کی مزید تربیت کی اور انہیں دنیا کے مختلف نکات پہ پھیلا دیا اپنا وکیل بنا کر۔ اور جب حضرت مدینے میں تھے اور دنیا کے کسی شہر سے، کسی اسلامی شہر سے اٹھ کر کوئی شخص آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو امام فرماتے میرے پاس کیوں آئے؟
جبکہ میرا نائب تمہارے شہر کے اندر موجود ہے۔ اگر تم نے مال خدا یا مال امام خمس و زکوٰۃ تحویل دینا ہے تو میرے پاس لے کے نہ ہو، ادھر لے کے۔ اگر تم نے کوئی دینی مسئلہ پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو۔ یہ ایک پورا نظام، یعنی حکومت وقت کے مقابلے میں ایک سیاسی نظام، ایک معاشی نظام، اقتصادی نظام، ثقافتی نظام، ایک مذہبی نظام، تعلیمی اور تربیتی نظام قائم کر دیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے۔ یہاں تک کہ جو آپ کے قریبی اصحاب تھے، آپ کے پیروکار، امام کا حکم تھا کہ حکومتی عدالتوں میں اپنے فیصلے نہ لے کے جاؤ، وراثت کے مسائل ہوں، دیگر مسائل ہوں، تم اپنے فیصلوں کے لیے میرے نائبین کی طرف رجوع کرو۔ یہاں تک کہ صفوان بن مہران جمال، جن کا میں نے کل ذکر کیا تھا، یہ امام صادق کی بھی صحابی ہے، امام موسیٰ کاظم کی صحابی ہے، امام علی بن موسیٰ رضا کی بھی صحابی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، سینکڑوں احادیث مروی ہیں ان سے۔ صفوان جمال اونٹوں کا بزنس کرتے تھے، ان کے پاس 1,00,000 کے قریب اونٹ تھے، اور یہ اونٹ کرائے پہ دیتے تھے، جیسے آج کل مثلا گاڑیاں رینٹ پہ دی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ 1,000 اونٹ کرائے پہ لیا ہارون رشید نے ان سے حج کے لیے۔ یہ بات امام تک پہنچی، امام نے صفوان کو بلایا، کہا صفوان تو ہمارے نزدیک بہت محبوب ہے، ہم بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ایک کام جو تم انجام دے رہے ہو ممکن ہے کہ تم ہم سے دور ہو جاؤ اور ہم تم سے دور ہو جائیں اور وہ تمہاری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ فرمایا فرزند رسول میری جان آپ پر قربان، کون سا کام؟ کہ یہ جو تو نے اونٹ دیے ہارون رشید کو کرائے پر۔ کہ فرزند رسول وہ سفر حج پہ گیا ہے، شکار کے لیے، عیاشی کے لیے، جنگ و جدال یا کسی ظلم کے لیے نہیں گیا۔ امام نے فرمایا کیا تو نہیں چاہتا ہے کہ تجھے تیرے اونٹوں کا کرایہ ملے اور تمہارے اونٹ صحیح و سالم زندہ تمہیں واپس مل جائیں؟ کہا یہ تو چاہتا ہوں۔ کہا تو اونٹوں کا واپس ملنا اور اونٹوں کے کرائے کا واپس تمہیں ملنا مشروط ہے ہارون کی زندگی کے ساتھ؟ کہا ایسا ہی ہے۔ تو کہا گویا تم اپنے کرائے کی خاطر ایک ظالم اور طاغوت کی زندگی کی خواہش کر رہے ہو اور یہ چیز تمہیں ہم سے دور لے جائے گی۔ یہ معاہدہ کر چکا تھا لیکن اس نے معاہدہ توڑ دیا، کہا کہ میں کچھ مجبوری ہے، میں اونٹ نہیں دے سکتا۔ پھر آگے تفصیل ہے، یہاں تک کہ ہارون نے کہا کہ اگر تمہاری ماضی میں ہمارے ساتھ کچھ نیکیاں نہ ہوتی اور میرے باپ کے ساتھ تمہاری رفاقت نہ ہوتی تو میں تمہیں زندان میں ڈلوا دیتا یا قتل کر دیتا۔ اچھا یہ ایک پہلو ہے۔ ایک طرف صفوان جمال ہے، امام نے اجازت نہیں دی اور امام راضی نہیں ہے کہ وہ اپنے اونٹ حکومت کے تعاون میں دے، کہ حکومت ظالم طاغوت ہے اور ظالم اور طاغوت حکمران کے ساتھ تعاون نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک پہلو ہے۔ اور دوسری طرف علی بن جقتین جو وزیر اعظم ہے ہارون الرشید کے، علی بن جقتین نے خود کہا حضرت میں یہ عہدہ نہیں رکھنا چاہتا وزارت عظمیٰ کا، یہ آپ کے دشمن ہیں۔ لیکن امام نے کہا کہ نہ، آپ اسی عہدے میں رہیں۔ کیا یہ امام کی سیرت کے اندر اختلاف نہیں ہے؟ اگر کوئی دوست جواب دیں تو کل ان کی خدمت میں انعام پیش کیا جائے کہ ایک طرف صفوان بن جمال کو اعانت حکومت سے منع کر رہے ہیں اور دوسری طرف علی بن جقتین کو جو کہ خود عہدہ چھوڑنا چاہتا ہے، امام فرماتے ہیں نہ، لازم ہے کہ تم اس عہدے میں برقرار رہو۔ آپ سے پہلے انہوں نے ہاتھ اٹھایا، اگر یہ جواب نہ دے پائے پھر آپ کی طرف رجوع کریں گے۔ اور وہ امام یہ چاہتے تھے کہ ہمارے شیعوں کے کچھ مسائل اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ دربار سے جو ہے نا وہ حل ہو سکتی ہیں اس کے ذریعے سے۔ جمال صفوان کا جو واقعہ ہے وہ آپ نے اچھی طرح بیان کر دی ہے کہ وہ اس کو امام نے اس لیے منع کیا کہ وہ ہاتھوں کے لیے دعا نہ کرے۔ جی دعا تو نہیں لیکن یعنی روح جواب کے اندر پائی جاتی ہے۔ جی یہ بات صفوان بن جمال کی ذات کو فائدہ تھا لیکن علی بن جقتین کے اس منصب پر رہنے سے قوم کو فائدہ تھا، مکتب کو فائدہ تھا، تشیع کو فائدہ تھا۔ یہ نقطہ مد نظر رہے۔ کبھی کبھی بعض مولوی صاحبان بھی اسے کاتی پاتی کر دیتے ہیں اور رجھا دیتے ہیں، نہ ایسا نہیں۔
انفرادی فائدہ نظر انداز کیا جائے گا، قربان کیا جائے گا، لیکن اجتماعی فائدہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امام نے فرمایا علی بن جقتین تم 2 کاموں کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں 3 باتوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہ کون سی بات؟ فرمایا کہ تم ضمانت دو کہ اگر کبھی میرا شیعہ تمہارے دربار میں آ جائے تمہارے پاس تو تم اس کی اہانت نہیں ہونے دو گے، تم اس کی عزت و توقیر کرو گے اور جتنی اس کی مدد کر سکو گے کرو گے۔ تو میں تمہیں 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں کہ نہ تمہیں کبھی قید کیا جائے گا، نہ کبھی تم کسی مالی مصیبت میں گرفتار ہوگے، اور نہ تمہیں تلوار یا زہر کے ذریعے سے قتل کیا جائے گا۔ زندگی کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایسا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب واقعات اگر میں بیان کروں تو بہت زیادہ ہیں علی بن جقتین۔ جیسے وہ اکثر شکایتیں لے کے آتے تھے جاسوس کے، یہ تو علی بن جقتین تو موسیٰ کاظم کے ساتھ ملے ہوئے۔ ایک دن امام نے علی بن جقتین کو بلایا اور کہا کہ آپ نے آئندہ سے ایسے وضو نہیں کرنا بلکہ ایسے وضو کرنا ہے۔ علی بن جقتین جو کہ ایمان رکھتے تھے کہ ٹھیک جیسے فرزند رسول، یعنی جو فرزند رسول جن کے حکم سے یوں وضو کرے تو نماز ہو رہی ہے، اب اگر اسی طرح سے وضو کی اب نماز نہیں ہوگی۔ جب فرزند رسول نے کہہ دیا ہے وقت محمد مصطفیٰ نے کہ اس طرح سے بے عینی ہی آپ عہد رسول اللہ میں دیکھ لیجیے کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہا ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بات سنو، نماز نہیں توڑی۔ پیغمبر نے دوبارہ آواز دی، بات سنو، نام لے کے نماز نہیں توڑی۔ تیسری مرتبہ کا نماز تیز کر دی، چھوڑی نہیں۔ اور جب نماز ختم کی اب دوڑا ہوا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا میں پہلے تمہیں بلا تھا، کیا نہیں، کیوں نہیں آئے؟ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہ یہ نماز تمہیں کس نے سکھائی؟ میں نے سکھائی نا۔ تو کون تمہیں بلا رہا تھا؟ میں ہی بلا رہا تھا۔ یعنی خود رسول کی اتباع یہ خود عین نماز ہے، خود معصوم کی اتباع یہ عین نماز ہے، روح نماز یہ ہے۔ اس سے ہٹ کے جب بولے متقیان کی گود میں سر رکھا ہے پیغمبر نے، آرام کر رہے ہیں۔ علی جس نے ساری زندگی ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی، اول وقت میں ہمیشہ نماز پڑھی، پہلی مرتبہ پیغمبر علی کی گود میں سر رکھے سو رہے ہیں، اور علی جہاں تک کہ اب قریب ہے کہ نماز کا وقت گزر جائے، یعنی ہنگام غروب سورج ڈھلنے کو علی مطمئن ہے۔ یہ اطاعت رسول ہے۔ اور ادھر اب یہ تفصیلی روایات ہیں، علی اٹھے اور پیغمبر نے کہا کہ اشارہ کیجیے، وہ سورج پلٹ کے آیا۔ یعنی آج بھی علی کی نماز اول وقت نہیں ادا ہوتی، لیکن نام ہے، نماز کی روح خود اطاعت رسول ہے۔ باہر یہ ایک علی بن جقتین کا کردار ہے۔ جب بھی خطرہ ان کو پیش آنے لگتا تھا امام ان کو باخبر کر دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ امام نے خود ایک متوازی حکومت ہارون رشید کے مقابلے میں قائم کر دی تھی۔ اور قید کیسی ہے انسان تصور نہیں کر سکتا۔ شاید دنیا میں کسی انسان کو ایسی قید سے نہیں گزارا گیا جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید سے گزارا گیا۔ بیچ میں ایک دن رسول اللہ خواب میں آئے ہارون الرشید کو، وہ خواب اب تفصیلی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، ہنگام غروب ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجبور ہو کر ہارون رشید نے خود حکم دیا امام کو رہا کر دیا جائے۔ 6 مہینے امام بغداد میں رہے لیکن قید میں نہیں تھے۔ ان 6 مہینوں میں ایک عظیم واقعہ بشر حافی کا، بشر حافی جو اکابرین میں سے تھا، عمراء میں سے تھا، بغداد کے رئیسوں میں سے ایک تھا۔ دیکھیے انداز ہدایت کیا ہے۔ بشر حافی کے واقعے کو تمام شیعہ سنی مورخین سیرت نگاروں نے لکھا۔ گزر رہے ہیں اس کے گھر کے باہر سے گزر رہے ہیں امام موسیٰ کاظم، اور اس کے گھر کے اندر سے رقص، جب جو خلیفہ کا مذہب ہے وہی باقیوں کا مذہب ہوتا ہے۔ الناس علی دین ملوک، عوام اپنے حکمران کے دین پہ چلتے ہیں۔ تو جو حکمران جب عیاشی کا بازار کر رہے تو بشر حافی اسی طرح سے ناچ گانا چل رہا ہے، شراب چل رہا ہے۔ اس کے گھر سے کنیز نکلی، کوئی خس و خاشاک سبزی وغیرہ اٹھا کر باہر رکھنے کے لیے۔ امام نے بلایا کنیز کو، کہا بات سنو، یہ بتاؤ کہ یہ غلام کا گھر ہے یا آزاد کا؟ کہا کہ بشر حافی، بشر کا گھر ہے جو ایک رئیس ترین تاجر، غلام نہیں، آزاد ہے۔ امام نے فرمایا اگر غلام ہوتا
تو اس کے گھر سے یہ آوازیں نہ آ رہی ہوتی. آزاد کا گھر ہے جبھی تو یہ آوازیں اس کے گھر سے بلند ہو گئی. اگر کسی کا غلام ہوتا تو یہ آوازیں نہ آ رہی ہوتی. یہ پلٹ کے گئی. بشر نے پوچھا دیر کیوں لگائی؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح سے یہ وہی ننگے پاؤں بیٹھا تھا قالین پر، شراب پی رہا تھا، ناچ گانا دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، وہی دوڑا. یعنی بات اتنی وزنی تھی، اندر سے اس کی روح میں کپ کپی تاری، ہل گئے. دوڑتا ہوا آیا امام کے پاس اور کہا کہ واقعہ ایسا ہے، لیکن اب میں اپنے مالک کی غلامی میں جانا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہاں تک کہ جب تھک گیا ہارون، کوئی ایسی اذیت نہیں ہے کہ جو، یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو چند لمحے، مجھے مشکل ہے مثلا میں چھپ کے نہیں ہوتی، خود مطالعہ کے لیے آج بھی جو میں جس مشکل سے گزر رہا ہوں، میں بڑی مشکل، یعنی میں وہ چیزیں بھول رہا ہوں مسلسل، کوشش کھینچ کے لفظوں کو لے کے آ رہا ہوں آہستگی سے، ڈر نہ ہو کہ کئی بات بھول نہ جاؤں آپ تک پہنچانے میں. یہ گردن کا درد انسان کو شدید تکلیف میں رکھتا ہے. آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کو مسلسل ایک دن جھک کے رہنا پڑے کیا کیفیت ہوگی. اب سوچیں کہ وہ شخصیت کہ 16 سال مسلسل جس نے سیدھا کھڑا نہیں ہو سکا، یعنی یہ ایک مصیبت کافی ہے. 16 سال برابر رکوع کی حالت میں گزارے، کیونکہ زندان کا جو چھت تھا وہ اتنا نیچے تھا، اور وہ بھی بیڑیوں میں، توق و سلاست میں جکڑے ہوئے، اور زندان کی جو اطراف میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی. ایسی کیفیت میں کھانا کیا کھاتے ہیں؟ ان 16 سالوں میں جب بھی کسی بھی داروغہ زندان نے امام سے کہا کہ کوئی بات اگر کچھ چاہیے، کوئی فرمائش ہو، وہ خود متاثر ہوتے تھے امام کے کردار سے، کہتے تھے بتائیں ہم گھر سے کچھ بنوا کے لائیں آپ کے لیے. فرمایا لم اخلق سؤولا، اللہ نے ہم اہل بیت کو سوال کرنے والا پیدا نہیں کیا، ہم صرف دینے والے ہیں، عطا کرنے والے. 16 سالوں میں کبھی پانی تک نہیں مانگا یہ خوددار امام، یہاں تک کہ جب تھک گیا اذیتیں دے دے کر، تکلیفیں دے دے کر. امام حسین علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ مظلومانہ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے شاید امام کو زہر دے کر شہید کیا گیا. مقتل سبزواری کی روایات کو آپ دیکھیے کس طرح سے شہید کیا گیا. یہاں تک کہ آپ کی شہادت سے کچھ دن پہلے ہارون الرشید نے بلایا امام کو، جب تکلیفیں دے دے کے تھک گیا کہ امام آپ کی کسی بات کو مان لے، مطالبہ قبول کرے نہیں. یہاں تک کہ آپ اس نے کوشش کی، پہلے علمی مناظرے مباحثے ہوئے، زندان میں رکھا، صعوبتوں میں رکھا. پھر اس نے چاہا کہ جو امام کی مقبولیت کا گراف مسلسل بڑھ رہا ہے پوری اسلامی دنیا میں، ان زندان کی سنگلاخ اور اونچی اور تاریک دیواروں کے اندر سے امام کے کردار کی روشنی چھن چھن کر دشمنوں کی زبان سے پہنچ رہی ہے. آپ کا زہد و تقویٰ، آپ کے علم و معرفت، زندان میں جو سوال بھیجے جاتے تھے امام جواب دیتے تھے. ہارون نے سوچا کہ کچھ ایسا کرے کہ زندگی میں ایک مرتبہ امام کو رسوا کر دے مرنے سے پہلے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں جو ان کی شخصیت کا گراف بن چکا ہے یہ نیچے آ جائے. عرب کی حسین ترین عورت کو منتخب کیا اور اس سے کیا کہا؟ ہارون نے کہا کہ یہ آج کی رات تم نے موسیٰ کاظم کے ساتھ زندان میں گزار دی. 2-4 دن پہلے امام کو بڑے زندان میں منتقل کیا، ادھر اس خاتون کو بھیج دیا، اور تم نے کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح سے انہیں اپنی طرف متوجہ کر سکو، اور اگر متوجہ نہ ہو تو پھر رات کے کسی بھی حصے میں تم نے شور مچانا شروع کر دینا ہے، آواز بلند کرنی ہے کہ موسیٰ کاظم میرے ساتھ نعوذ باللہ خاکم بدہن برائی کا ارادہ رکھتے ہیں. اسے بھیجا، ادھر اسے بھیجا. اب حالت اضطراب میں اپنے کیے کا نتیجہ دیکھنا چاہ رہا ہے، ٹہل رہا ہے ہارون الرشید مسلسل بے چینی ہے، لیکن زندان سے کوئی آواز نہ آئی. یہاں تک کہ ساری رات اس نے اسی طرح سے ٹہلتے ہوئے گزار دی. اس کے مشیر، درباری، گورنر، اس کے سپاہی انتظار کی کیفیت میں سب.
صبح میں جب صبح سورج طلوع کے سب پہنچے زندان کے باہر، دیکھیں کیا منظر ہے، کیوں کوئی آواز نہیں آئی۔ جیسی ہارون پہنچا، کیا دیکھا کہ ایک طرف امام موسیٰ کاظم کا سر سجدے میں ہے اور دوسری طرف اس خاتون کا سر سجدے میں ہے، اور ادھر امام کی زبان سے یہ ذکر جاری ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ادھر اس خاتون کی زبان پر حالت سجدہ میں یہی ذکر جاری ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ غصے سے آگے بڑھا، اس نے خاتون کے بالوں سے پکڑا، اسے جھنجھوڑا، بیٹو میں نے تجھے کس مقصد کے لیے بھیجا اور تو کیا کر رہی؟ کہا ہارون کیا کروں، جب میں آئی اس زندان میں جیسے تم نے کہا، میں نے بہت کوشش کی، آوازیں دیتی رہی، متوجہ کرتی رہی، لیکن میں حیران تھی کہ اس انسان کا سر سجدے سے اٹھ بھی نہیں رہا ہے، خدا کی طرف سے اس کی توجہ کم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اور جیسے جیسے رات گزرتی گئی اور رات کا سناٹا گہرا ہوتا چلا گیا، مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ زمین سے لے کے آسمان تک مسلسل ایک نور متصل ہے، اور اتنی رقت تھی، اتنا درد تھا ان کے ذکر اور تسبیح میں، مجھے یوں لگا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ موسیٰ کاظم کے ساتھ ہم زبان ہو کر اسی ذکر کی تسبیح میں مشغول ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کا مجھے نہیں محسوس ہوا رات کے کس حصے میں بے ساختہ میرا سر بھی سجدے میں چلا گیا اور میری زبان پر بھی یہی ذکر جاری ہو گیا۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ دیکھیے انبیاء، ہم کیوں غیر از ختمی مرتبہ اپنے ائمہ کو 1,24,000 انبیاء سے افضل مانتے ہیں؟ علم میں، فضل میں، ہر شرف میں، ہر فضیلت میں۔ جناب حضرت یوسف جن کے کردار کو قرآن میں 25 انبیاء کا ذکر نام لے کے کیا، ان میں سے ایک حضرت یوسف ہے، لیکن کسی بھی نبی کا ذکر قرآن نے اکٹھا نہیں کیا، یہاں تک کہ پیغمبر اکرام اسلام کا ذکر بھی ٹکڑوں میں ہے۔ پیغمبر سے بھی زیادہ ذکر قرآن میں، سب سے زیادہ ذکر جناب موسیٰ کا ہے باقی انبیاء کی نسبت، لیکن ایک جگہ نہیں ہے، سورہ آل عمران میں، سورہ بنی اسرائیل میں، باقی مقامات پر صرف یوسف ہے کہ پورا سورہ 111 آیتیں جناب یوسف کی داستان کو قرآن نے بیان کیا۔ اللہ نے جناب یوسف کو جوانوں کے لیے اسوہ اور آئیڈیل قرار دیا، لیکن یہ جناب یوسف عظمت کردار کے اس اوج پر ہے کہ جوانوں کے لیے اسوہ اور مقتدیٰ ہیں، اس کے باوجود جناب یوسف کے کردار کی بلندی کی حد یہ ہے اور جہاں تک ہے کہ جو خاتون آپ کو بہکانے کے لیے آئی تھی، آپ اس کے شر سے محفوظ رہے اور آلودہ نہ ہوئے، اور قرآن نے آپ کے کردار کو سراہ اور سلام پیش کیا کہ جناب یوسف علیہ آلاف و تحیید وسرہ نے خود کو بچا لیا، اور اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکتے۔ لیکن جناب یوسف علیہ وعلا نبینا آلاف و تحیید وسرہ کی کردار کی بلندی یہیں تک ہے، اور یہ فخر یوسف موسیٰ کاظم ہے۔ یوسف کا کمال یہ ہے کہ وہ خود کو بچا لیا، لیکن اس عورت کو ہدایت نہ دے سکے جو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی، اور یہ موسیٰ کاظم ہے کہ خود تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جسے گمراہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کا سر بھی سجدے میں ہو، وہ بھی خدا کی طرف پلٹ جاتی۔ اب جب یہ چال بھی ناکام ہوئی تو اب ہارون نے بلایا امام، اب وقت ختم ہو رہا ہے، میں آخری بات کہتا ہوں، میں چاہ رہا تھا آج حضرت امام ابن موسیٰ رضا کی زندگی کی کچھ پہلو بھی اور امام محمد تقی کی سیرت کا بھی کچھ بیان ہو جائے تاکہ کل بقیہ ائمہ کا، لیکن میں شرمندہ ہوں، میری جسمانی کیفیت آج ایسی تھی کہ میں زیادہ مطالب نہیں بیان کر سکتا۔ اب اس نے بلایا، کہا موسیٰ کاظم کیوں میری باتوں کو تسلیم نہیں کر لیتے، کیوں مجھے خلیفہ نہیں مان لیتے، کیوں میری اطاعت میں نہیں آ جاتے، بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کہیں میں آپ کو اقتدار میں شریک کروں، میں شریک کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ اگر آپ کہیں آپ کو آپ کی دادی فاطمہ زہرا کا حق باغ فدق چاہیے، وہ پلٹا دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا یہ تم نہیں کر سکتے، یہ تم نہیں دے سکتے۔ تو کیوں نہیں؟ آپ ابھی کہیں میں آج ہی حکم جاری کرتا ہوں فدق کی تمام اراضی آپ کو لوٹا دی جائے۔ امام نے فرمایا اگر فدق دینا چاہو تو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، لیکن فدق اپنی پوری حدود اور قیود کے ساتھ لوٹاؤ تب۔
کہ کیا ہے حدود و قیود فتق؟ فرمایا فتق کی پہلی حد سمرقند ہے، فتق کی دوسری حد یمن، فتق کی تیسری حد افریقہ۔ جیسے جیسے امام حدوں کے نام لے رہے تھے اس کا رنگ بدلتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ چوتھی حد جب بحیرہ احمر کا ذکر کیا امام نے تو یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ میرے پاس ہے اپنی ساری حکومت یہ آپ کے سپرد کر دوں تو میرے لیے کیا بچے گا؟ امام نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ تو مجھے فتق نہیں لوٹا پائے گا۔ تو یہ سمجھتا کہ میری دادی فاطمہ زہرا ان چند درختوں کے لیے گئی تھی حاکم کے دربار میں؟ نہ، وہ فتق ایک کنایا ہے، فتق ایک علامت ہے۔ در حقیقت ہمارا حق یہی خلافت، اس کے لیے میری جدہ طاہرہ خلیفہ کے دربار میں گئی تھی۔ یہاں پہنچ کر اب مجبور ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ امام موسیٰ کاظم کی زندگی کی چراغ کو گل کر دے، شہید کیا۔ اور کس بے دردی سے امام کو شہید کیا گیا؟ میں مقتل سبزواری سے ایک جملہ شاید کہتا ہوں۔ پہلے آپ کو زہر دیا گیا، 22 رجب کو زہر دیا گیا، اور 3 دن زہر میں امام تڑپتے رہے۔ چونکہ ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام میں اگر کوئی شب قدر میں بھی اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکا اور اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکا، تو جب کہ جمعۃ الوداع بھی گزر گیا، یہ ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام، آخری لمحات میں آئیے خود کو اسی مقام پہ رکھتے ہیں جہاں بشر حافی یعنی ننگے پاؤں والا، چونکہ جب یہ دوڑ کے آئے تھے تو پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اور جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو یہ ننگے پاؤں تھے۔ اس کے بعد جب تک زندہ رہے بشر حافی جوتے نہیں پہنے۔ لوگ کہتے تھے آپ اتنے بڑے رئیس اور تاجر ہیں، جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ کہ میں اس کیفیت کو فراموش نہیں کرنا چاہتا کہ جب اللہ نے فرزند فاطمہ کی وسیلے سے میری توبہ کو قبول کیا تھا۔ میرے عزیزو، یہ لمحات جب کہ ہنگام غروب ہے، وقت افطار ہے، جس وقت میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، کائنات کی مظلوم ترین شخصیت فرزند فاطمہ امام موسیٰ کاظم کی مظلومیت کا واسطہ دیتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں۔ یہ آخری عشرہ ماہ مبارک رمضان کا یہ عشرہ نجات ہے۔ کتنے مظلوم امام ہیں، جب زہر دیا گیا 22 رجب کو 3 دن تک تڑپتے رہے۔ دیکھیے قید خانہ اتنا مختصر تھا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 16 سالوں میں امام سیدھے کھڑے نہیں ہو سکے، لیکن دوسری طرف آپ کے دائیں بائیں کتنا فاصلہ تھا کہ امام لیٹ نہیں سکتے، اتنا مختصر فاصلہ تھا کہ جب زہر دیا گیا، زہر دیا جاتا ہے تو انسان کو پیاس لگتی ہے اور انسان تڑپتا ہے۔ جب امام تڑپ رہے تھے تو کیا کیفیت تھی؟ امام زمانہ اپنی جد کی مظلومیت کے بیان میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی پر کہ جب زہر دیا گیا تو آپ کے جسم کا گوشت زندان کی سلاخوں میں اتر گیا، کیونکہ جب امام تڑپتے تھے تو کچھ اس امام کے جسم کا گوشت ایک سلاخوں میں پھنس جاتا تھا، کچھ داہنی کچھ بائنی سلاخوں۔ 3 دن اس کیفیت میں گزارے، اور مرزوز الساقین امام کی زیارت میں جو الفاظ ہے السلام علیک یا مرزوز الساقین، سلام ہو اس امام پر جس کی پنڈلیوں کا گوشت قیمہ بن گیا۔ 16 سال جو بیڑیاں آپ کے پاؤں میں پہنائی گئی نتیجے میں، اور جب زہر دیا گیا 3 دن مسلسل، تو یہ اطلاع ملی بغداد میں، آپ کے محبین، آپ کے پیروکار شیعہ علماء آئے جمع ہوئے، اور اندر زندان سے خبر پہنچ گئی تھی کہ آپ کو زہر دیا جا چکا ہے۔ گھبرا گیا، ڈر گیا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے ہارون رشید۔ اس نے سنتی بن شائق کو بھیجا کہ جاؤ موسیٰ کاظم سے لکھوا کے لے آؤ تاکہ میں شیعہ علماء کو دکھا سکوں کہ یہ طبعی موت سے جا رہے ہیں، آپ کو زہر نہیں دیا گیا۔ یہ آیا، اس نے کاغذ اور قلم امام کے سامنے پھینکا اور کہا موسیٰ کاظم لکھو۔ کہ کیا لکھوں؟ کہ لکھو کہ مجھے طبعی موت سے میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے زہر نہیں دیا گیا۔ امام نے فرمایا میں حجت خدا ہوں، میں جھوٹ نہیں لکھ سکتا، خلاف حقیقت بات نہیں لکھ سکتا جبکہ مجھے زہر دیا جا چکا ہے۔ کہ موسیٰ کاظم لکھو ورنہ ایسا ظلم کروں گا
کہ تم زندان کی ان 16 سالوں کی تمام مصیبتوں کو بھول جاؤ. امام نے فرمایا تو ظلم کر، میں صبر کروں گا. اس نے داروغہ زندان سے 4 کیلیں منگوائیں، ایک ہتھوڑی منگوائی، اور پھر باری باری ایک ایک کیل امام کے سر اقدس پہ رکھی اور اسے ہتھوڑی سے ٹھوکنا شروع کیا. بغداد کی سرزمین پر زلزلے آئے، سیاہ اندھیری چلنے لگی. یہ فرزند فاطمہ کی مظلومیت ہے. پروردگار کتنے مظلوم امام ہیں. امام احمد ابن حنبل، ان کی کل عمر 19 سال تھی امام کی شہادت کے وقت. 9 سال کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کیا. 183 ہجری میں امام احمد ابن حنبل کی عمر 19 سال تھی. ہارون رشید کی طرف سے، حکومت کی طرف سے انہیں سر بمور تھیلی دی گئی اشرفیوں کی، کہا یہ رکھ لو اور جا کر موسیٰ قاسم کی لاش کو جا کے دیکھیں اور لکھ کے دے دیں کہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہوا ہے. لیکن جب امام احمد ابن حنبل اہل سنت کے 4 ائمہ میں سے ایک امام پہنچے، جا کے دیکھا تو سر پر ماتم کرتے ہوئے باہر نکلے اور اشرفیوں کی تھیلی کو وہیں پھینک دیا. کہا کہ میں کس طرح سے لکھوں، در حالی کہ مجھے سر سے لے کے پاؤں تک ان کے جسم کو کوئی حصہ سالم نظر نہیں آ رہا. پروردگار امام موسیٰ قاسم علیہ السلام کی مظلومیت کے صدقے میں ہمارے نماز و روزہ و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار یہ عشر نجات ہمیں اپنے گناہوں کی قید سے رہائی عطا فرما. بحق محمد و آل محمد صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. صلی اللہ علیہ وسلم.